28واں پارہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنۃ آزمائش، للذین کفروا کافروں کے لیے، واغفر لنا ربنا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز، بے شک آپ غالب ہیں، العزیز الحکیم، بڑی حکمت والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ رفقا تھے ان کی زندگیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک دعا آیت نمبر 4 کے آخر میں گزری، ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ربنا علیک توکلنا، پہلی دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اے اللہ آپ کی طرف ہم سب کا لوٹنا ہے۔ پہلی دعا یہ فرمائی، دعا کی کہ اللہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، مخلوق میں سے ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ توکل اور بھروسہ تیری ذات پر ہے، اور ہم قوم سے ٹوٹ کر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ تو سب کو پھر اپنے پاس بلائے گا، لوٹ کر آنا سارے لوگوں کا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری طرف ہی ہے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ ہمیں کفار کا تختہ مشق نہ بنا، وہ ہم پر ظلم و ستم کا پہاڑ نہ توڑے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب نہ ہونے دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا کہ اللہ وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے رہے۔ جب سے تاتاریوں کی یلغار ہوئی 7ویں صدی میں، تاتاریوں نے بہت سخت مسلمانوں پر یلغار کی تھی، اور جس کے نتیجے میں 3 کروڑ بندوں کے مسلمانوں کے سر قلم کر کے تاتاریوں نے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا۔ اس مینار پہ چڑھ کر ان تاتاریوں نے اپنی فتح کا جشن منایا تھا کہ اسلام کو ہم نے ختم کر دیا، مسلمان ختم ہو گئے۔ 3 کروڑ مسلمانوں کا تاتاریوں نے قتل عام کیا تھا۔ تو جب سے تاتاریوں کی یلغار ہوئی اس وقت اکثر مسلمان کفار کے تختہ مشق بنے رہے، کافروں نے بڑے ظلم کیے مسلمانوں پر، اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمان کتنے ہی عرصہ انگریزوں کے مصائب جھیلتے رہے، اور ان کے پیدا کردہ مسائل آج تک ہم لوگ آزاد نہ ہو سکے۔ مسلمان
کافر ہی کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس زمانے میں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے جو ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں فرمائی۔ انبیاء کی دعائیں بڑی بابرکت دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، ظلم کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں ان سے آزاد کر، اللہ کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے رہے۔ فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں تختہ مشق نہ بنا للذین کفروا، کافروں کے لیے، واغفر لنا، اور اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے، آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں کمزور نہ ہونے دیجیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ، البتہ تحقیق ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، فِيهِمْ ان میں، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اس آدمی کے لیے جو اللہ پر امید رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، الحمید، بڑی تعریفوں والا ہے۔ فرمایا ایمان والا بندہ، آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز اپنائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کے خلاف چلو گے، دشمنوں سے دلی دوستیاں رکھو گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ تک سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، مشرک والد تھا، باپ نے نکالا، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی توحید کے لیے ماں باپ کو، گھر بار کو، خاندان، قوم، قبیلے کو، ساری برادری کو چھوڑ دیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ ابراہیم خلیل اللہ کا یہی اسوہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کافر مشرک والد ہو یا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، فرمایا اللہ کے دین کے مقابلے میں آ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ چلتے ہوئے اللہ کے دین کے دشمنوں سے دلی دوستیاں نہ رکھو، یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھو، خود نقصان اٹھاؤ گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، مسلمان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تیرا اپنا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بارے میں وَمَن يَتَوَلَّ، جو بندہ منہ پھیرے گا ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ سارے لوگ یہودی بن جائیں، اللہ نہ کرے، کافر بن جائیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی حکومت، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ الحمید، کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے
اگر میں نے اللہ کی تعریف چھوڑ دی کافر ہو گیا، اللہ کا نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمید، اللہ تعریفوں والا ہے۔ کائنات کے اندر اگر مسلمان اللہ کی تعریف نہ بھی کرے، انسان نہ بھی کرے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، شجر بھی، حجر بھی، جاندار بھی، غیر جاندار، پتھر بھی، ریت کے ذرات، پانی کا قطرہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الحمید، اللہ تعریفوں والا ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ کی تعریف نہ بھی کرے انسان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم، یہ کہ کر دے تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جن سے تمہاری عداوت ہے، منہم، ان میں سے، مودۃً، دوستی، واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان سے سورت کی شروع کے اندر بھی جو آیات بیان ہوئی ان کا مضمون بھی یہی تھا کہ کفار سے دوستی نہ کرو، کافر کو دلی رازدار نہ بناؤ، اور صحابی سے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی پر اللہ نے ابتدائی آیات میں تنبیہ فرمائی اور فرمایا اے صحابی رسول، تو نے یہ کام اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا، ان کی مصلحت کے لیے انہوں نے کیا تھا، خط لکھ کر نبی پاک کا جنگی راز آؤٹ کر دیا تھا حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے، اور یہ صرف کس لیے بیوی بچے مکہ میں تھے تاکہ کافروں کے دل میں میرے بیوی بچوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ اس بنیاد پر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر کوشش کی تھی کہ اس عورت کو، سارہ نامی عورت کو دیا تھا خط، لیکن اللہ نے بتا دیا نبی پاک کو وحی کے ذریعے کہ آپ کا جنگی راز آؤٹ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کو بھیجا تھا، وہ خط پکڑ لیا تھا مکہ سے پہنچنے سے پہلے ہی۔ تو صحابی رسول کو فرمایا اے حاتب ابن ابی بلتہ، آپ نے یہ کام اپنی بیوی بچوں کی مصلحت کے لیے کیا تھا، یاد رکھو لن تنفعکم ارحامکم، یہ بیوی بچے، یہ مال اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، لہٰذا تم لوگ اپنے دین کو مقدم رکھو، اپنے ایمان کو پہلے درجے پہ رکھو۔ بیوی بچے اولاد کا نقصان ہوتا ہے، دین کے لیے کر دو نقصان۔ فرمایا اسوہ ابراہیمی کو یاد رکھو، ابراہیم خلیل اللہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے سب کو چھوڑ ڈالا، قوم قبیلہ علاقہ بھی بدر ہو گئے، نکل گئے۔ فرمایا صحابہ کرام کو فرمایا امت تک، قیامت تک آنے والی امت کے انسان کو سمجھایا ایمان قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، جس مال اولاد کے لیے اپنے دین کو قربان کرتے ہو قیامت کے دن یہ چیزیں کوئی کام نہیں آئیں۔ اس لیے اپنی اولاد، اپنے مال کو اتنی ترجیح نہ دو کہ اللہ کے دین سے بھی آگے لے جاؤ۔ اس میں ابراہیمی اسوے کو یاد رکھو۔ قرآن نے قوم برادری حتیٰ کہ دین کے لیے ابراہیم نے والد کو بھی چھوڑا۔ اگر دین کے لیے ایسی صورت بنے سب چیز کی قربانی دے دو، ایمان اور دین کو نہ چھوڑو۔ تو اس آیت مبارکہ میں کفار سے دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان کی۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم،
کہ کفار سے دوستیاں نہ کرو، اس کی حکمت بیان کی، چونکہ مکہ والوں سے یہ رشتہ داریاں، اس کا حکم مہاجرین پر بڑا بھاری تھا۔ کون اپنے قوم، برادری، رشتہ دار کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو جب ہجرت کا حکم دیا تھا تو مکے والوں پہ، مہاجرین صحابہ پہ یہ کام بڑا بھاری تھا۔ کوئی کسی کا باپ کافر ہے تو چھوڑنا پڑے گا، کسی کا بھائی کافر ہے تو بھائی کو چھوڑ دو دین کے لیے، کسی کی بیوی کافر ہے تو چھوڑ دو، بچے کافر ہیں چھوڑ دو۔ تو یہ بہت سخت معاملہ تھا۔ یہ تو صحابہ اکرام ہی کو معلوم تھا، جن لوگوں نے یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے اسوہ ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس آیت میں اللہ نے امید کی کرن دکھائی ان صحابہ کو، فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارے بدترین دشمن مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے ساتھ یہ امید دلائی، تم چھوڑ کے تو آگے ہو، بہت بڑا کام کیا، لیکن امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درمیان محبتیں اور دوستیاں پیدا کر دے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی دور نہیں کہ یہ جو لوگ جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو، قوم، قبیلہ، برادری، رشتہ دار، امید ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور 8 سال تک مسلمان نکل آئے، مدینہ پاک میں رہے، مکہ فتح ہوا 8ویں سال ہجرت کے، اور فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا، اور مکے کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے۔ یہ جتنے بھی 8 سال بڑے مشکل تھے، اور 8 سال ظاہری بات ہے کہنا آسان ہے، اور اگر کسی کا بچہ کافر ہے، وہ مکے میں لادا اس سے ملنے کی، اور اسی طریقے سے بیوی بچے جو بھی ہیں، اور اگر کافر ہے علیحدگی کا حکم دیا تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو فرمایا 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان جیسے لوگ بھی یعنی مسلمان ہو گئے۔ یہ مکے کے سردار، کافروں کے سردار تھے، ان کو بھی اللہ نے فتح مکہ کے بعد یعنی اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت ابو سفیان، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے ہی یہ مسلمان ہو کر نبی پاک کے عقد نکاح میں آ گئی تھی، اور باپ ایک دفعہ کفر کی حالت میں مدینہ آئے بھی تھے حضرت ام حبیبہ کے، نبی پاک کے سسر، اور ایمان اسلام ایسا تھا مسلمانوں کے اندر، انہوں نے نبی پاک کے بستر پر اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا، اور یہ بیٹھنے لگے، تلائی وغیرہ بچھی ہوئی تھی جو بھی تھا نیچے، تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً اس کو فولڈ کر دیا، کہا آپ اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پہ ہے، باپ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ایسا سمجھایا دین سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کافر تھا، باپ تھا، بھلے باپ تو تھا، لیکن یعنی دین کی محبت اس حد تک تھی۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں دین کی محبت کتنی، دین کے لیے ہماری کیا قربانی ہے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے ہماری تو قربانیاں زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہلے دنیا ہے، پھر دین کا وقت ملا، دے دیا نہ دیا، کوئی دین کے لیے قربانی نہیں ہے، کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے لیے ہم اس انداز کی قربانی پیش کر سکیں۔ فرمایا صلی اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ کر دے تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم جن سے تمہاری دشمنی ہے، منہم ان میں سے، مودتاً دوستی۔ یہ جو مہاجرین صحابہ ہے، کچھ لوگ ان کے کافر مکہ میں رہ گئے، امید دلائی اللہ نے، اللہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی توفیق دے دے گا۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، معاف کرنے والے ہیں، رحیم بہت ہی مہربان ہیں۔ اللہ